الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو۔ یعنی جب تمہیں غم ہو نا تو دو چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے سہارا بنے، تمہیں موٹیویٹ کریں۔ آج سارا زور ٹیبلٹ پہ لگایا ہوا ہے، نفسیاتی ڈاکٹر بھی عام طور پر گولیاں دے دیتے ہیں ڈپریشن کی، آپ سو جاؤ آرام کرو۔ دو چیزیں کسی بھی شخص کے لیے بہت ضروری ہیں مسائل کو جھیلنے کے، وہ کیا ہے؟ ایک صبر، صبر کا معنی روکنا، اپنی بریکوں کو ٹائٹ کرنا چاہیے۔ واویلا مچانا، بات بات پہ چیخ و پکار کرنا اور بات بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک پورا طوفان بدتمیزی کھڑا کر لینا، یہ شریعت کی نظر میں کوئی پسندیدہ کام نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو روکنا سیکھو، بریکیں مضبوط کرو۔ آج کیا کہتے ہیں دنیا، کیا ہمیں سکھاتی ہے کہ غصے کو جب غصہ آ رہا ہونا تو نکال دینا چاہیے، اس سے انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ نہ، یہ شریعت کی تعلیمات نہیں ہے۔ وقتی طور پہ ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن پھر اس میں غصے کو برداشت کرنے کی طاقت آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ انسانی فطرت یہ ہے کہ جس چیز جو قوت آپ کی استعمال ہوگی نا وہ قوت بڑھے گی۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ اگر اپنے ہاتھوں سے ویٹ اٹھاتے رہیں گے تو ہاتھ مضبوط ہوں گے، ویٹ اٹھانے کی طاقت بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ غصے کو جب برداشت کرنا سیکھیں گے تو برداشت کرنے کی قوت بڑھے گی آپ۔ اور اگر غصہ جب آیا آپ نے نکال دیا، اگل دیا، تو اس سے آپ کی بریکیں فیل ہو جائیں گی۔ تو غصہ جاری کر کے ٹھنڈا ہوتا ہے انسان، لیکن وقتی طور پہ ہوتا ہے، اندر سے وہ بگڑتا رہتا ہے۔ تو اس لیے اسلام میں غصہ پینے کے فضائل ہے، غصہ جاری کرنے کی کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں کوئی مجبوری ہو اور بعض احکام ایسے جہاں غصہ جاری کر دینا جائز ہے، لیکن نارملی جو عمومی جو حکم ہے غصہ پینا۔ تو صبر، اس کے ذریعے مدد طلب کرو، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے۔ نماز کے ذریعے مدد کیسے ملے گی؟ کہ جب انسان کسی کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے تو جس کے لیے قربانی دے رہا ہے اس سے تعلقات اچھے ہوں گے، اس کی محبت دل میں ہوگی تو قربانی آسان ہو جائے گی۔ اب مسلمان پر جو کچھ آزمائش آتی ہے وہ تو اسلام پہ چلنے کی وجہ سے آ رہی ہے، تو اسلام پہ چل رہا ہے اللہ کے لیے، جب اللہ سے دوستی مضبوط ہوگی تو پھر یہ قربانی اور یہ صبر اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اللہ سے دوستی کا بہترین ذریعہ نماز ہے، کیونکہ آپ جیسے ہی نماز سے باہر نکلتے ہو نا آپ کے سگنل پوری دنیا سے باہر ہو جاتے ہیں، ہر خبر آپ سنتے ہو، ہر چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، لیکن جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہہ کے آپ نیت باندھتے ہو تو ساری دنیا سے رابطہ آپ کا منقطع ہے، تو اللہ سے رابطہ آپ کا باہر ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی فطرت ہے جس چیز کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتا ہے اس سے محبت بڑھتی ہے۔ میں لوگوں کو مثالیں دیتا ہوں نا، گدھا بھی پال لیں گے نا تھوڑے دنوں میں اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے انسان۔ کوئی حسین کوئی خوبصورت بچہ لے کے پالیں گے، اچھا بچہ ہوگا، اس کی اچھی طبیعت ہوگی تو اتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے لوگوں کو۔ تو اللہ کی ذات سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو اگر اللہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے نماز کے ذریعے تو بہت زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جائے گی، اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ یہ دنیا دار فانی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے بزرگوں کو جب کوئی ٹینشن ہوتی تھی نماز شروع کر دی، نماز ان کا دل پر اور زیادہ لگتا تھا۔ یہ انسان کے لیے بہترین تسلی کی چیز ہے۔ غیر مسلموں کے پاس یہ نعمت ہے، وہ بس گولیوں کے علاوہ اور تھوڑی بہت ان کو موٹیویشن مل جاتی ہے، باقی کوئی ان کے پاس موٹیویشن کا ذریعہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ صبر کے ذریعے تمہاری بریکیں بھی مضبوط ہوں گی اور تمہارے اندر قوت برداشت بھی پیدا ہوگی۔ اور ایک اور بات ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی کہ اللہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ ظاہر ہے جب اللہ ساتھ ہو جائے گا تو وہ بھی تمہارے دل کو تھامے گا۔ جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ کی ماں کے بارے میں آتا ہے نا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے موسیٰ کی ماں کو کے دل کو تھام لیا۔ إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، حضرت موسیٰ کی ماں نے جب بچے کو صندوق میں ڈالا اور وہ صندوق فرعون کے محل میں گیا تو اب حضرت موسیٰ کی ماں کا دل چاہ رہا تھا میں جا کے بتا دوں کہ میرا بچہ ہے، بتا دیتے، ظاہر ہے وہ قتل کر دیتے۔ تو ایسے موقع پر حضرت موسیٰ کی ماں نے کچھ صبر کیا اور اس کی برکت سے باقی کی توفیق اللہ نے دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ قریب تھا کہ جا کے بتا دیتی، لیکن اب اللہ نے ان کے دل کو مضبوطی سے تھام لیا اور ان کو مزید برداشت کی طاقت پیدا کر دی۔ کچھ کام آپ کریں گے، باقی کام اللہ کرے گا، کچھ اللہ بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گا، اس سے آپ کو مصیبتوں کو برداشت کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ اور انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے موت۔ دنیا میں آدمی ہر چیز برداشت کرتا ہے، موت کوئی نہیں چاہتا۔ تو اللہ نے اس سب سے بڑی مصیبت کا ذکر کیا کہ تم اگر اللہ کے لیے مصیبتیں برداشت کر رہے ہو اور تم پر مصیبتیں آ رہی ہیں تو یہ ناکامی کی علامت نہیں ہے، یہ تمہارے کامیاب ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ جو سب سے بڑی ناکامی جس کو دنیا میں سمجھا جاتا ہے وہ موت ہے، تو اللہ کے لیے اگر کوئی مر بھی گیا نا تو وہ مرا ہی نہیں ہے، وہ تو حقیقت میں زندہ ہو گیا ہے، تو وہ تو اور زیادہ فضیلت کی چیز ہے۔ تو
جب موت جیسی مصیبت بھی نعمت ہے تو چھوٹی موٹی مصیبتیں کتنی بڑی وہ کیوں نعمت نہیں؟ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں۔ اللہ کے راستے کا مفہوم بہت وسیع ہے، میدان جہاد میں لڑتے ہوئے، حق بیان کرتے ہوئے، کسی بھی طرح حق کی وجہ سے کسی کو شہید کیا جائے۔ حتیٰ کہ جو صحافی حق بیان کرتے ہیں اور صحیح باتیں کرتے ہیں، ان کو حق بیان کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے، تو وہ بھی اس فہرست میں داخل ہے، کیونکہ جو بھی حق کی خاطر قتل کیا جائے گا وہ سارے اس میں داخل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ یاد رکھیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے شہید کے بارے میں کہا کہ اس کو مردہ مت کہو، تو بذات خود فقہا یہ بیان کرتے ہیں کہ شہید کو مردہ کہنا بذات خود ایک جائز عمل ہے۔ تبھی حدیث میں بھی شہید کے لیے مقتول کا لفظ استعمال ہوا ہے، میت کا لفظ استعمال ہوا ہے، ماتا کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا، تو یہ فی نفسی ہی جائز عمل ہے۔ یہاں جو قرآن میں کہا گیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مردوں کی طرح مردہ مت کہو اس کو، وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے، مردہ سمجھ کے مردہ مت کہو اس کو، اور مردہ سمجھنے سے مراد جیسے عام مردے ہوتے ہیں، نہ بل احیاء، وہ زندہ ہے۔ اب کیسی زندگی ہے؟ یہ چیز تمہاری عقل سے بالاتر ہے، کیونکہ ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہارے عقل میں اللہ نے اتنی صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ تم شہید کی زندگی کو پہچان سکو۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شہید کے بارے میں بتایا کہ شہید کو ایک خاص قسم کی زندگی ملتی ہے جو عام مردوں کو نہیں ملتی، اور وہ زندگی اتنی اعلیٰ زندگی ہے کہ وہ ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اور بعض علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اسی طاقتور زندگی کے اثرات ہیں کہ اکثر اوقات مشاہدہ ہے کہ شہید کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ میں نے خود شہید دیکھے، 6 مہینے بعد قبر کھولی گئی، بالکل جسم سلامت اور خون سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ اسی شہادت کے بعض علماء کے نزدیک اثرات ہوتے ہیں، اسی زندگی کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں۔ بہرحال شہید کو ایک خاص قسم کی زندگی ملتی ہے، بہت طاقتور حیات ملتی ہے، اور بعض روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے، اس کی سند کی مجھے پوری تحقیق نہیں ہے، کہ شہید کی باڈی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو بہرحال اسے اللہ نے خاص زندگی دی ہے جو عام مردوں کی طرح نہیں ہے، اور وہ ہم اس کا ادراک پورے طور پر نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ نے بتا دیا۔ تو یعنی ہمیں تو اس پہ ترس آئے گا، ہائے بیچارہ مر گیا، ہائے دنیا سے چلا گیا۔ دنیا سے چلا گیا کا مطلب نعمتوں سے محروم ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں نعمتوں سے محروم نہیں ہوتا، وہ تم سے زیادہ تم سے طاقتور حیات ملتی ہے، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں ہے نا کہ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 3 قاصد گئے تھے کسی قوم کو سمجھانے کے لیے، تو وہ قوم ایمان نہیں لے کر آئی، تو شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور قوم سے کہنے لگا ان کی باتوں پر ایمان لے آؤ۔ قوم نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ قرآن کے الفاظ ہیں کہ جیسے ہی قتل کیا اس کو، قال یا لیت قومی یعلمون، اس کی الفاظ کیا اس کی زبان سے نکلے، ہائے کاش میری قوم کو پتہ چل جائے، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے میری خطاؤں کو بھی معاف کر دی اور مجھے کتنی عزت دی ہے۔ یعنی قوم تو سمجھ رہی ہے کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے کتنی عزت دی اور میں کتنے مزے میں ہوں، تو یہ سارے ایمان لے ہیں۔ یہ تو گویا لاش پہ میری رو رہے ہیں، یعنی افسوس کر رہے ہیں بندہ ہم نے مار دیا۔ تو اتنا بڑا اللہ نے شہید کو مقام دیا ہے کہ وہ عام مردوں کی طرح نہیں ہے۔ عام مردوں کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں، شہید کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس کی جو موت کے بعد جو اس کی زندگی ہے وہ اس زندگی سے کروڑہ گنا اچھی ہوگی۔ تو اس معنی میں کہا گیا کہ اس کو مردہ عام مردوں کی طرح مردہ مت کہا کرو، بل تبھی اللہ نے شہید کے لیے اسلام نے جو ہے ایک لفظ الگ سے وضع کیا ہے، شہید کا لفظ، جو دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں۔ تو کیونکہ مردہ کہنے میں اس کی بے اکرامی ہے کہ لوگ اس کو عام مردوں کی طرح سمجھیں گے، تو اس لیے اسلام نے اس کو پروٹوکول دیا کہ جو حق کی خاطر جان دیتا ہے اس کو شہید کا لفظ کہا جائے گا۔ اور یہ اتنا مبارک مقدس لفظ ہے کہ اس لفظ میں وہ وحشت نہیں ہے جو کسی کو مردہ کہنے میں وحشت ہے۔ کہتے ہیں نا 3 آدمی مرے پڑے ہوئے تھے تو ایک دم وحشت ہوتی ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں تین جو ہے نا 3 شہید میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور دل میں ایک ان کی قدر پیدا ہوتی ہے، یار یہ تو بڑے مبارک لوگ ہیں، شہید ہیں۔ تو یہ اتنا مبارک لفظ ہے کہ اب غیر مسلم بھی اسلام سے یہ لفظ ادھار لے کر اپنے مردوں پہ فٹ کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہندو فوجی جب ہلاک ہوتے ہیں ان کے لیے تو ہلاکت کا لفظ ہے، کیونکہ وہ اس لیے ہلاکت کا لفظ ہے کہ یہ اسلام کا لفظ یہ تو صرف مسلم کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، غیر مسلم کے لیے تو اسلام نے یہ لفظ وضع ہی نہیں کیا۔ لیکن غیر مسلم بھی مجبور ہے
کہ اپنے مردوں کو وہ بھی شہید کے لفظ سے تعبیر کر رہے ہیں، وہ بھی جناب اپنے جو بھی حق کی خاطر، ان کے خیال میں جو بھی حق کی خاطر لڑکے قتل ہوتا ہے تو اس کے لیے شہید کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تو جب یہ اللہ کے راہ میں مرنا اتنا مبارک عمل ہے جو سب سے بڑی مصیبت ہے، تو چھوٹی موٹی مصیبتوں کی بھی ایک فضیلت ہے اور اس پہ صبر کرنے سے تمہیں ثواب ملے گا، کیونکہ وہ سب اللہ کی خاطر ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، رہا یہ مسئلہ کہ اللہ تو ہمیں آزماتا کیوں ہے، ٹینشنیں دیتا کیوں ہے، پھر صبر اور نماز کی تلقین کرتا ہے، کسی کو کوئی قتل ہوتا ہے تو شہادت کے فضائل سناتا ہے، تو ہمیں ٹینشن دے ہی نہیں، دنیا میں جنت کے مزے دے دے۔ تو اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا نا ایسا نہیں ہو سکتا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، مختلف طریقوں سے آزمائیں گے، سب کے ساتھ آزمائش ایک جیسی نہیں ہوگی، مختلف طریقے کیا ہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف مسلط کر دے گی تم پر دشمن کا، تم حق پر ہوگے لہذا دنیا تمہارے خلاف سازشیں کرے گی جس کی وجہ سے تم خوف میں رہو گے۔ اور آج دیکھ لینا کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، اہل اسلام کے خلاف ساری دنیا جانتی ہے، تو خوف مسلط رہے گا تمہارے اوپر، والجوع، مسلط رہے گی، معاشی لحاظ سے تم کمزور ہونا شروع ہو جاؤ گے، ونقص من الاموال، مالوں میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی، والانفسی، جانیں ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گی، قتل و غارت شروع ہو جائے گی، والثمرات، تمہارے پھلوں میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو مختلف طریقوں سے تمہاری معیشت کو بھی نقصان پہنچے گا، تمہارا جانی نقصان بھی پہنچے گا، تمہارا امن بھی تباہ ہوگا، کیونکہ دنیا تمہارے پیچھے پڑے گی۔ اور یہ سب چیزیں انفرادی طور پر بھی ہو سکتی ہیں، فرد واحد کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں اور قومی سطح پہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو اس موقع پہ صبر کرے گا اے نبی آپ اس کو خوشخبری سنا دیں۔ لیکن یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے صبر مانگنے سے اور مصیبتیں مانگنے سے منع کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم اللہ سے عافیت مانگیں، اے اللہ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈال، تو نے اگر ہمیں آزمانا بھی ہے تو ہمیں نعمتیں دے کے آزما، خوب نعمتیں دے ہمیں، اور پھر اس میں ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما، یہ دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ آگے اللہ نے صبر کرنے والوں کی ایک علامت بیان کی ہے، اور ایسی علامت بیان کی ہے کہ وہی علامت صبر کا ذریعہ بھی ہے، مصیبتوں کو برداشت کرنے کا ایک بہترین ایک دوا بھی ہے۔ فرمایا الذین، یہ وہ لوگ ہیں صابرین کسے کہتے ہیں، اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا، یہ کیا کہتے ہیں،